مسیح یسوع کے جلالی ببرکت میٹھے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر رضا گل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹر رضا گل آفیشل۔ آج ہم 7 صلیبی کلمات کے تعلق سے سیکھیں گے جو آپ کے اور میرے منجی، آپ کے اور میرے آقا خداوند یسوع المسیح نے کوہ کلوری کے مقام پر اپنے لب مبارک سے جو ادا کیے، جو ان کے منہ سے اس مقام پر نکلے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ پہلا کلمہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23 باب اور اس کی 34 آیات مبارکہ پر ہم غور کریں گے۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، یسایہ کے صحیفے اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیات مبارکہ پر ہم غور کریں گے تو کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں اس بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے لیے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور عمل کیے جانے پہ خداوند کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، لکھا ہے، اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ پیشتر اس سے کہ پہلے کلمہ کی جو مسیح خداوند کے لب مبارک سے صلیب کے مقام پر نکلا تشریح کی جائے، یہ جاننا انتہائی لازم ہے کہ یہ مسیح خداوند کی زندگی کا ہر ایک پہلو عہد عتیق کی نبوتوں کے مطابق پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس کلمہ کے پیچھے بھی یسایہ نبی کی نبوت موجود تھی جو مدرجہ ذیل بالا سطر میں مدرج ہے۔ اس نے خطاکاروں کی شفاعت کی، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس نے یہ شفاعت کب، کیسے اور کس حالت میں کی۔ تو اس بات نے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ اس نے دوران صلیب کے دکھ کے اس نبوت کو تکمیل تک پہنچایا اور ہمیں یہ بھی سکھا دیا کہ انسانی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں جس میں ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے چند اہم اور خاص باتیں صلیبی اظہار ثانی کے حوالے سے رکھنا چاہوں گا۔ صلیب وہ مقام ہے جہاں یسوع مسیح نے ابلیس، موت، گناہ، قبر اور آسمانی مقاموں پر جو شرارت کی روحانی فوجیں ہیں ان کو شکست دی، تاکہ برینو انسان پر یہ واضح ہو جائے کہ نیکی بلاہر بدی پر غالب آتی ہے۔ اس نے اس تصادم میں اپنا خون بہایا، کانٹوں کا تاج پہنا، بھالے کی ضرب کھائی، پاؤں میں کیل لگوائے، میہوں سے ہاتھ چھدوائے اور کوڑے کھائے۔ شریعت کے اندر مجرم کو 40 کوڑے لگائے جانے کا قانون تھا۔ استثنا کی کتاب اس کا 25 باب اور اس کی 3 آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں، کوڑا کی جو کوڑے تھے وہ 2 مختلف اقسام پر مشتمل تھے۔ نمبر 1 سہ شاہ اور نمبر 2 نو شاہ۔ در حقیقت 9 شاہوں والے کوڑے کو گوندھ کر سہ شاہ کوڑا بنایا جاتا تھا، جس میں مزید ہڈیوں،
या फिर शीशे के टुकड़ों का इजाफा कर दिया जाता था। मेरे और आपके मुनज्जी यसु मसीह को कोड़े मारने के लिए जो कोड़ा इस्तेमाल किया गया वो 7 शाह कोड़ा था और इन शाहों के अंदर शीशे के टुकड़े लगे होते थे। और जब यसु मसीह को ये कोड़ा मारा गया तो जब वो एक मर्तबा मारते थे तो वो कोड़ा 3 जगहों से खाल को फाड़ता और गोश्त को छेद डालता था। मेरे अजीज़ों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दर्द के अंदर थे। और यसु मसीह को 39 कोड़े क्यों लगाए गए? यहूदी 2 वजूहात की बिना पर एक कोड़ा कम लगाते थे। पहली वजूहात यानी हमसे गिनने में गलती ना हो जाए, और दूसरी हमने एक कोड़ा कम मारकर मुजरम पर रहम किया, इसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। हम पहला पत्रस उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत मुबारका का मुतालिया करेंगे। पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 24 आयत मुबारका का मुतालिया करेंगे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं, और उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और अमल किए जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। और फिर भी खामोश रहा जैसे भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने खामोश रहती है। यशाया 53 उसका 7 बाब का हम इसी तरह मुतालिया करेंगे। यशाया का सहीफ़ा उसका 53 बाब और 7 आयत लिखा है, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेज़ुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। यानी इतनी बड़ी सज़ा को बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार सलीब पर उसके बंद होंठ खुले और उसने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये कोई हादसा नहीं था। यशाया नबी तकरीबन 740 साल पहले इस बात की पेशन गोई कर चुका था। उसने हताकारों की शिफायत की। यशाया 53 बाप उसकी 12 आयत का आप मुतालिया कर सकते हैं। ये यसु मसीह की दुआया ज़िंदगी का सबूत है कि यसु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ दुआ से किया और इख्तिताम भी दुआ से ही कर रहे हैं। आप मिलाहता फरमाइए लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और 21 आयत, वहाँ पर लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यसु भी बपतिस्मा लेकर दुआ कर रहा था। ये ईमानदारों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है। आज हम खिदमत तो करना चाहते हैं लेकिन दुआ करना नहीं चाहते। हम सब के लिए ये लाजिम है कि अपने हर एक काम का आगाज़ दुआ से करें, और जब वो काम पाया तकमील को पहुँचे तो फिर भी शुक्रगुजारी की दुआ करें। ये कलमा मसीह की कामल बशरियत का इजहार करता है। और गौरतलब बात यह है कि यसु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरान ऐसे अल्फाज नहीं कहे। उसने लोगों को मुआफ़ी के लिए खुदा से कभी दरख्वास्त नहीं की, बल्कि उसने एक मफलूज से कहा, खातिर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 9 बाब 2 आयत के अंदर आप देख सकते हैं। और लूका 7 बाब उसकी 48 आयत में उसने एक बदचलन औरत से कहा, तेरे गुनाह माफ़ हुए। तो फिर सलीब पर उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे अजीज़ों, ऐ बाप, उनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इसकी वजह ये थी कि खुदा यशाया नबी के वसीले से इस लम्हे के लिए नबूवती कलम बंद कर चुका था। उसने खताकारों की क्या की? शिफायत की। यहाँ पर वो नबूवती कलाम पूरा होता है। और उसकी दूसरी वजह ये थी कि सलीब पर
وہ خدا کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک کامل انسان اور منجی کی حیثیت سے ان کی شفاعت کر رہا تھا، اور اس بات کا نتیجہ ہمیں رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور 17 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، اور اس دن 3000 کی بھیڑ کلیسیا میں شامل ہو گئی۔ یہ انسان کے اندھے پن کو پیش کرتا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، یعنی ان الفاظ سے یہ مفہوم لینا کہ خداوند یسوع مسیح کے دشمن اپنے کام کی نوعیت سے بے خبر تھے، درست نہیں۔ وہ یہ سب کچھ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے مسیح کی تمام خدمت، معجزات، تعلیمات کو اپنی نسبت باطل کر دیا اور اسے جو عہد عتیق کی نبوتوں کے مطابق تھا مصلوب کر دیا۔ یسوع مسیح ایک باعمل معلم تھے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی جس کا 5 باب اس کی 44 آیت کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ یہ الفاظ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یسوع مسیح نے جو تعلیم دوسروں کو دی اس پر وہ خود بھی عمل کرتے تھے۔ ہاللویا! یعنی مسیحیت کی بنیاد انہی 2 باتوں پر مشتمل ہے، محبت اور معافی۔ اگر ہم ان 2 باتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو یسوع آج بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ قرمزی ہی کیوں نہ ہو، برف کی مانند سفید ہو جائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو، سننے والے کانوں کو بہت برکت دے۔ God bless all of you. Shalom. God bless you. Thank you.